دماغ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ خراب نہیں ہو سکتا، یا تو یہ خیال ہے، یا اگر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے وہم ہوتے ہیں، یا میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے منفی خیال آتے ہیں، یا میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے کمزور لوگوں پہ آتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اگر یہ بندہ تسلیم کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا. لیکن ہمارا سیدھا دھیان جاتا ہے کہ اگر میں نے دماغی معائنے کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا دماغ خراب ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ولنریبلٹی ہے کہ دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے. اگر دل خراب ہونے میں بےزتی والی بات نہیں ہے، اگر معدے میں خرابی ہو، وامٹنگ میں کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے، اگر گردے میں پتھری ہے اور اس میں بےزتی والی بات نہیں ہے، مطلب گردے کی پتھری جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ مولانا ابوالعلا مودودی کو گردے میں پتھری کا سامنا تھا، اور انہوں نے نکلوائی. کچھ عرصے کے بعد پھر پتھری ان کے ہو گئی. تو ان کے ایک دوست ملے ان کو، تو کہتے سنا کیا حال ہے؟ کہتا ہے پھر پتھری ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں پریشان تھا تو میں نے ہسپتال جا کے نکلوائی ہے. تو دوست کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اندروں سنسار کر رہا ہے. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی جب میں ان سے ایک دفعہ انٹرویو کرنے گیا. تو لوگ اپنے بارے میں جب کھل کے بات کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو اس سے قربت پیدا ہوتی ہے. میری ایک ملاقات ہوئی مولانا ابوالعلا مودودی سے 1973 میں آج تک نہیں بھول سکا. ایک ملاقات میں آج تک نہیں بھول سکا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، اور فقط گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے جو ان کے ساتھ گزارا تھا، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے آج بھی ذہن میں نقش ہے. تو جب کوئی بندہ اپنی خامی بتا سکتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے اوپر ہنس سکتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی کمزوری کو سر عام تسلیم کر سکتا ہے، تو یہاں سے اس کے ایک اچھے انسان ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کو امبریس کرنے لگتے ہیں. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بندے کو امبریس کرتے ہیں جو کہ ان جیسا ہوتا ہے. کسی بہت بڑے آدمی کو لوگ امبریس نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ بھی زندگی میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے شلے ملتے ہیں. کل بھی میرے پاس ایک پیشنٹ کی وائف آئیں، اور وہ مجھے کوئی میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی اور کوئی ہسٹری بتا رہی تھی. تو جتنی بھی پاسبل دکھ ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے خاوند کے حوالے سے میرے ساتھ شیئر کیے کہ یہ دکھ ہوا، پھر شادی کے بعد یہ دکھ ہوا، پھر یہ دکھ ہوا، پھر وہ دکھ ہوا. اور انہوں نے جتنے ممکنہ دکھ تھے وہ مجھے گنوا دیے. اور پھر کہتی ہے ویسے ہے ہی از اے نائس سول، بندہ ڈاکٹر صاحب بہت چنگا ہے. اور تقریباً سارے والدین آ کے یہ کہانی سناتے ہیں کہ جی دیکھو نا انہیں جی تنگ کیتا، انہیں جی تنگ کیتا، بچپن تو ہی بڑا ٹھیٹ سی، اور پھر ڈھیٹپن بدھتا گیا فلانا، پھر انہیں یوں پریشان کیتا، پھر یوں پریشان کیتا. ویسے ہے بہت چنگا. ہوتا یہ ہے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے نا جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے برائیاں اپنے بچے کی یا خاوند کی، تو دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے. تکلیف بڑھتے 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 اس درجے چلی جاتی ہے، بندہ سڈنلی کہتے ہے ویسے بہت چنگا. کیونکہ اگر یہ نہیں کہے گا تو پھر وہ باقی بچتا کچھ نہیں. جیسے کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ اور پھر کاروبار دی سناؤ، کہتے کی مندا ہے آج کل، کوئی گاہک نہیں. کہتے اچھا اور سناؤ پھر کاروبار کیسا ہے؟ کہتے جی کی دسیے گا کہ کوئی نہیں، مارکیٹ چ کام ہی کوئی نہیں، تے خسارے تے چل رہے ہیں، گھاٹے تے چل رہے ہیں، بل آ گیا 2.5 لاکھ، تے کاروبار کی ہونا ہے یہ سارا. تو کوئی کہتا ہے اچھا پھر جی نہیں تسی تنگ ہو تے چھڈ دیو اس کاروبار نو. کہتے نہیں کاروبار میرا بہت اچھا ہے. یو وانٹ ٹو کلنگ ٹو اٹ، آپ اس کے ساتھ جڑے بھی رہنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک لاجیکل چیز نہیں ہے، یہ ایک ایموشنل چیز ہے جس کے ساتھ آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں. اس کے اندر کوئی منطق نہیں ہے. دیکھو نا تہاڈے ہمسایاں دے وچ کنے لاجواب پتر ہون گے جڑے باہروں پڑھ کے آئے تے ماں باپ دے گوڈیاں 'چ بیٹھدے ہون گے، تہانوں کی؟ آپ کو ہے کوئی فرق پڑتا اس سے؟ آپ کو تو اپنی چیز سے ہے نا. اپنے بچے کے بارے میں وہ جو جذباتی لگن ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے، آپ اسے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کسی کے بدلے میں لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بات تو پکی ہے کیونکہ یہ جذباتی معاملہ ہے.
تو اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ پھر اس سے بات کرنے کے جو اسپیشل طریقے ہیں آج کل، اور یہ خالی نشے کے مریض کے لیے نہیں، دل کا مریض راضی ہو جاتا ہے علاج لی. کیا ڈائبٹیز کا مریض علاج کے لیے رضامند ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی آدھی رات کو بزرگ گھر کے بیمار ہو جائے کہ وہ ہسپتال چلیے، کہنا نہیں ذرا آرام آ لوے تو چلنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مت ہے کہ نشے کے مریض کے ساتھ جد و جہد بیکار ہے. یہ ایک مت ہے، یہ غلط بات ہے. نشے کے ساتھ جد و جہد جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہے. نہ صرف مریض کے لیے کارآمد ہے، خود فیملی کے لیے بہت کارآمد ہے. فیملی کا سارا جو رخ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس ایک بندے کے لیے جو جا کے چرس پی کے آ جاتا ہے تو فخر کرتا ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے جو گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں پتہ کراں کہ اس دکھ دا بھی کوئی علاج ہے. اور آخر کار اسے پتہ چلتا ہے کہ پہلے علاج نہیں تھا. 100 سال پہلے بلڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں تھا. خون کی نالیاں کاٹ دیتے تھے کہ خون نکل جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. اب آپ سوچ لیں یہ کتنا کارآمد علاج تھا. اور اگر کسی کو ٹینشن زیادہ ہوتی تھی تو اس کے سر پہ پچ لگاتے تھے، کہتے اتنا ٹینشن گھٹ ہو جاتی ہے. ویسے کدی کسی نے ٹرائی کیتا ہے سر دے اتتے بلیڈاں دے نال پچ لائے جان تے ٹینشن گھٹ ہو جاتی ہے؟ 100 سال پہلے ایسی چیزیں عام تھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج اتنا خوبصورت علاج میسر ہے اس دنیا میں کہ اگر آپ اپنے نشے کے مریض سے بات کرنا سیکھ لیں یا نشے کے مریض سے معاملات طے کرنا سیکھ لیں تو دنیا میں ہر بندہ آپ کو بالکل آسان لگنے لگے گا، ایزی لگے گا. نشے کا مریض مشکل بندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ مشکل ٹاپک ہے، اور مشکل بندے کے ساتھ مشکل ٹاپک پہ بات کرنی ہے جدو تپے ہوئے تسی بھی تو بھی، تو آپ سیکھتے ہیں کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے. آپ اس کی بات نہیں کاٹتے، آپ سے بولنے دیتے ہیں، اور جب آپ بولتے جاتے ہیں تو آخر بول بول کے بندہ تھک ہی جاتا ہے. جب وہ تھک جائے تو پھر آپ بات کریں، اور اگر آپ کی بات میں پھر وہ بولے تو پھر اس کو بولنے دیں. اگر آپ اپنے مریض کو تھکا دیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لائق ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ محض سننے میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے؟ بولنے میں زیادہ ایفرٹ ہے کہ سننے میں زیادہ ایفرٹ؟ بولنے میں زیادہ ایفرٹ ہے. چپ رہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ خاموش ہیں اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھ رہے ہیں، اسمائل بھی کر رہے ہیں، گرمی بھی نہیں کھا رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چپ ہیں، اگلا بندہ بولی جا رہا ہے، جب وہ بول بول کے تھک جاتا ہے تو پھر آپ بولنے لگتے ہیں. اگر وہ پھر بولنے لگے آپ پھر اس کے احترام میں چپ کر جاتے ہیں. اچھا، یہ جو مریض سے باتیں کرنا ہے یہ آپ کو باقی ساری، وہ کہتے ہیں وہ جو ایک سجدہ تجھے گراں لگتا ہے وہ 100 جی جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے، تو وہ جو ایک بندہ ہے جو کہ آپ کو بات سکھانے میں مدد دیتا ہے، 1000 بندوں سے بات کرنے میں آپ کو آسانیاں دیتا ہے. تو اس کے احسانات آپ کبھی بعد میں یاد کریں گے.